سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے یا ہمارے بڑے بھی ایون جو اپنی زندگی کے گولز وغیرہ کو چھوڑ کر ان چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور واقعی میں اس کے اندر ایسے چیزیں موجود ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی. دی الگورتھمز آر ڈیزائن ٹو ڈسٹریکٹ یو, دی الگورتھمز آر ڈیزائن ٹو کیپ یو آن دی ایپ. ان کو آپ کی صحت سے, آپ کے گول سے, آپ کی اسپرچولیٹی سے, آپ کی مینٹل ہیلتھ سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں آپ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کریں, بیکاز جتنا ٹائم آپ وہاں اسپینڈ کریں گے, ٹائم از اکول ٹو منی. تو ہم لوگ ایپ سے انسٹال کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ایپ فری ہے, میرے کون سے پیسے لگے ہیں. نہیں, آپ کا ٹائم از منی, آپ اس پہ ٹائم لگا رہے ہو نا. دا مور ٹائم یو اسپینڈ آن دیٹ ایپ, دا مور منی دی ایپ مینوفیکچررز آر میکنگ. کیونکہ یا تو وہ اس دوران آپ کو ایڈس پش کریں گے, یا وہ اپنا اور کسی طریقے سے ریونیو جنریٹ کریں گے. جس طرح یہ گیمس وغیرہ بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی ان گیم پرچیسز ڈال دیتے ہیں. بہت ساری گیمس فری ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ کو فلاں فلاں پوائنٹس چاہیے یا فلاں فلاں کوائنس چاہیے تو یہ فری میں ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد پھر آپ کو پوائنٹس دے دیں گے. تو مجھے بتائیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو فری میں ویڈیو دکھانے میں. وہ ویڈیو دکھائیں گے, وہ کوئی ایڈ ہی ہوگا, وہ آپ ایڈ دیکھیں گے تو اس سے وہ ریونیو جنریٹ کریں گے. اور اس طرح کی مثالیں واقعی میں ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 17 گھنٹے لگاتار گیم کھیلتے کھیلتے مر گیا بیکاز آف لیک آف موومنٹ. کوئی اور بندہ اسی طرح سے کوئی اور ایپ میں لگا رہا بیکاز بائی یعنی ان اینڈ آف دم سیلوز دیز ایپس آر ڈیزائنڈ بائی, یعنی پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہاؤ کین وی میک دیم مور ایڈکٹیو. سو آئی واز ریڈنگ ون ریسرچر سیڈ کہ یہ جو موبائل ایڈکشن ہے, دس از مور ایڈکٹیو دین کریک کوکین. یعنی اتنا کوئی نشئی جو ہیروئن کا عادی ہے نا, وہ اتنا زیادہ ایڈکٹیڈ نہیں ہے. اور اس کے لیے میں چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہی کہوں گا, جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے اس بچے کے پاس جائیں جو آپ کو لگتا ہے ایڈکٹیڈ ہے, اور اس کا فون اس سے لے لیں, اینڈ دین سی واٹ ہیپنس, سی ہاؤ ہی ریئیکٹس. ٹھیک ہے, اگر تو دیکھیں یہ ٹیشو کا ڈبا ہے, آپ مجھ سے ٹیشو کا ڈبا لیتے ہو تو ٹھیک ہے لے رہا, اوکے یو ٹیک مائی فون اوے اینڈ آپ کو بیٹا یہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا, یہ آپ کو نا کل ملے گا, اینڈ واچ دا ریئیکشن, اور اس سے آپ کو جواب مل جائے گا. حالانکہ کوئی اس میں امپورٹنٹ کالز نہیں ہے, کوئی اسے کام نہیں ہے, ای میلز نہیں چیک کرنی, کوئی وہ نہیں کرنی. سو الگورتھم از ڈیزائنڈ ٹو ڈسٹریکٹ اینڈ تقویٰ از ڈیزائنڈ ٹو فوکس. میں کل ہی جب قرآن میں بار بار تقویٰ کا لفظ آ رہا تھا نا, تو ٹرانسلیشن کو میں نے دیکھا انگلش میں تھا مائنڈ فلنس آف اللہ, اور اردو میں اس کو بولتے ہیں پرہیزگاری, اللہ کی پرہیزگاری. I was like in actual یعنی تقویٰ is mindfulness is تقویٰ, and I was pondering about mindfulness, although بڑی ایک shallow definition ہے تقویٰ کی, لیکن still so تقویٰ is basically mindfulness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ انسان یعنی what is mindful eating, کہ you exactly you're into it. آپ ایک ایک فلیور ٹیسٹ کر رہے ہو, آپ چیو کر رہے ہو, آپ آبزرو کر رہے ہو کہ مجھے اس کی نیوٹریشن مل رہی ہے, اینڈ یو آر انجوائنگ دا فوڈ اینڈ یو آر ریسائٹنگ بسم اللہ اینڈ اللہ کا شکر الحمد للہ کر رہے ہو. دس از مائنڈفل ایٹنگ, رائٹ. مائنڈفل آف اللہ کیا چیز ہے کہ مجھے اللہ ہر ٹائم دیکھ رہا ہے, اس ٹائم مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ میری دل کے راز بھی جانتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں مائنڈفل ایٹنگ سے بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے, مائنڈفلنس آف اللہ سے بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے, ایون مائنڈفلنس آف دا انوائرمنٹ. آپ کے پڑوسی مر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس کو آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کی فلاں ریلیٹیو کو آپ کو کال, یعنی سبحان اللہ, اف یو لائک اسپینڈ, آج میں اسٹیٹس پڑھا تھا پاکستانی سب کانٹینٹ کی, اراؤنڈ 6 hours 5.7 to 6 hours ایوری سنگل ڈے. میں سمجھتا ہوں یہ پرانی ریسرچ ہے, یہ ہمبل فگر ہے کافی. میری ریسرچ, میری اپنی آبزرویشن کے مطابق جو سیمپل آف یوتھ جو میرے پاس آتا ہے, اٹس فار مور دین دیٹ, 7 hours 8 hours یعنی. اور کچھ لوگ تو جو ایکسٹریم ہیں برو 40, میں نے ایک بھائی کا فون لیا, دوست ہے, میں نے کہا اسکرین ٹائم دکھا مجھے, تو ہر ٹائم فون پہ ہوتا ہے, مجھے دکھایا, اور وہ فون پہ یعنی صرف سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہا, بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, کچھ کالس بھی ہوتی ہیں وہ سارا, لیکن اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ کو ملا کے اٹ واز اراؤنڈ 8 hours, اور پورے 8 to 10 hours, اور باقی کالس اراؤنڈ 4 hours, 14 hours اس کا اسکرین ٹائم تھا. نا اس لائک یار 14 hours یو آر آن دس ڈیوائس, ٹھیک ہے کام کی بات, اس کو مائنس کر دیں 2-3 hours, سمجھ میں آتی ہے بات. جیسے آپ کہتے ہیں اس دن آپ کا جو میکسیمم جو اسکرین ٹائم ایپ شو کر رہے تو میپس شو کر رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک اٹس گڈ, ٹھیک ہے میپس اگر شو کر رہے ہیں میکسیمم اسکرین, یو آر ٹریولنگ, یو آر گوئنگ اراؤنڈ, ورکنگ اراؤنڈ. بٹ اگر ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, کس طرح فوکس کریں گے؟ 5 to 6 hours بھی ہوں تو تقریباً آپ کی تقریباً پر ڈے 25 to 30% بن جاتا ہے. اور جب آپ اپنے لائف اسپین دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا 25 یا 30% آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یوز کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 100 سال ایج ہے, ہاں تو 20 سے 30 سال آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, اصل میں the interesting thing that has happened and it's very tragic. دیکھو ہم اس کا اسکرین کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, گرین ٹائم, یعنی اسکرین ٹائم کم ہو, گرین ٹائم زیادہ ہو, نیچر میں زیادہ ہو. یہ میں آپ کو واللہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اس دن میں ایک پارک کے سامنے سے گزرا اور میں نے دیکھا پارک میں ایک بندہ جھولے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے, ایک بندہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے موبائل پکڑا ہوا ہے, ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا ایسے نا گھاس میں دھوپ سیک رہا تھا اور اس نے بھی موبائل کھولا ہوا ہے. ایوری بڈی ان دا پارک واز آن دیئر فون, ایوری بڈی. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے تو گرین ٹائم کو بھی اسکرین ٹائم بنا دیا ہے. کول فیکٹر اٹیچ نا, یعنی ایک بندہ سنے یہ ویسے اس کو نا ایک ڈیمین اور ٹریولائز کیا گیا کہ اگر آپ ایسے بیٹھے ہو نا, آپ دیکھ رہے ہو اور غور و فکر کرتے ہو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, تو اگر آپ ایسے کرو, آپ ویلے ہو یار تو واک کر لو یار آپ, یعنی اچھا میں ایک تدبر کرو, آپ واک کر لو. ایک بڑی زبردست چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے یہاں نا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ
اسپیشلی ہمیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بائکنگ کرتے ہو بڑی عیاشی کرتے ہو. بھی ریسنٹلی میں لاہور گیا ہوا تھا, ایک والنٹیئر ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار آپ لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہو جب آپ جاتے ہو. سبحان اللہ, اس سے 1-2 دن پہلے نا برو میں نے یہ حدیث پڑھی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم وہ شیپرڈ تھا, یعنی علیہ السلام. اور اس میں نا علماء کلام کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ تمام انبیاء کو ایک پوائنٹ پہ وہ چرواہا بناتے ہیں. تو اس میں نا بہت سارے بینیفٹس لکھے ہوئے تھے. ایک بینیفٹ یہ ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, اس کی جو رعایا ہوتی ہے یا اس کا جو فلاک ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ کیئرنگ ہوتا ہے اور باہر کا جو تھریٹ ہے اس سے محفوظ کرتا ہے. پلس جو یعنی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ جب یہ اپنے شیپرڈ کو لے کے یعنی اپنے فلاک کو لے کے جاتا ہے نا اور ہفتوں باہر رہتا ہے, یہ ولڈرنس میں بھی جاتا ہے, دس گائے پونڈرز یعنی جو بھی چرواہا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے دا ہورائزنز اوپن اپ فار یو, جس کو آج ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں کہتے ہیں کہ جی بورڈم از اے نیو تھنگ, اپنی زندگی میں نا بورڈم بھی لے کے آؤ. اور یقین کریں اسی کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا, رات اور دن کا آنا, یہ کیا ہے, یہ آیات ہیں لولی الالباب جو سمجھدار ہیں. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی رات ہو یا یعنی صبح ہو یا گاڑی چلا رہے ہوں اور واقعی آسمان کو دیکھیں کہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں الذین, یہ کون لوگ ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, یعنی یہ لوگ سوچتے ہیں. when you are with this device تو آپ کیسے سوچو گے, آپ ریسیو کر رہے ہو. اچھا اس کی غایہ کیا ہے جب آپ سوچتے ہو ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا, اٹ ہیز اے پرپز. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مینی اے ٹائمز اٹ از پاسبل کہ یہ ڈیوائس آپ کو آپ کے پرپز سے دور کر دے, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ ڈوپامین سائیکلز جو ہے نا, یہ دے ریڈیوس نیچرل پلیئر سائیکلز. فار ایگزامپل ایک بندہ ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, فار ایگزامپل والیاذ باللہ جو گند ہے نا پورن کا ایڈکٹ ہے, ہی ول نیور فیل دا سیم لیول آف پلیئر ود ہز وائف. یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ اس ڈوپامین پلیئر ایڈکٹ ہے, اینڈ نیچرل جو پلیئر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں وہ اس کو ریسیو نہیں ہوتے. اینڈ میں سوچتا تھا کہ یار اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, یعنی وین آئی ہولڈ مائی سیلف اکاؤنٹیبل, وین آئی تھنک اباؤٹ مائی سیلف مائی لائف. شیخ ایون پتہ کیا کبھی کھاتا ہے یار مجھے نا, میں نے وہ ان بھائی سے نا ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی تھی. دیٹس ناٹ وین آئی ایم یوزنگ مائی فون, دیٹس وین آئی ایم سٹنگ الون اینڈ تھنکنگ. تو اکاؤنٹیبلٹی ایون ابن خطاب نے کیا کہا تھا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنے آپ کو محاسبہ کر لو, اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے اعمال کو وزن کر لو, اس سے پہلے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے, اور ایک دن کے لیے تیار ہو جاؤ. سو آئی تھنک یہ جو ریفلیکشن اکاؤنٹیبلٹی, یہ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی آپ کو پتہ ہم یہ جو اپنے ریٹریٹ کرواتے ہیں ولڈرنس ریٹریٹ, ہم کتنا یعنی بیئر کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں شروع میں ہمارا ویسے ہی پلان ہوتا ہے, ابھی میں اس کو ڈسکلوز بھی کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا موبائلس لے لیتے ہوتے ہیں رائٹ, تو تاکہ نا ذرا وہ پونڈر کر سکیں, سوچ سکیں, آپس میں گپ شپ لگا سکیں. شروع میں ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں آ کے ہم اس کو پریز بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں یار وی ہیڈ لائف ایکسپیرینس آف لائف ٹائم. یعنی جو ہم نے سوشل کنیکشنز, گیمز, پونڈرنگ کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے وہ فون پہ نہیں ملتا. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں بائکنگ میں نا, جہاں پہ ہمیں سگنلز ملتے ہیں برو, ایوری ون از ود دیئر ڈیوائس کہ یار میں یہ پوسٹ کروں, میں یہ دیکھوں کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, رائٹ, فیملی کال کرنی. لیکن وین یو ہیو نتھنگ, نو سگنلز, یار آپ مجبور ہوتے ہو, گپ شپ لگاتے ہو اور بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے. سبحان اللہ. سو دس از ون آف دا بینیفٹس کہ جب آپ موبائل سے دور ہو گئے, آپ نا وہ جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو انوائرمنٹ آپ کے لیے بنائی ہے, تو اس میں نا آپ اپنے آپ کو گروم کرتے ہو.